الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا آخری درس، آخری کلاس عقائد کے سلسلے میں حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عقائد کے دروس کا یہ سلسلہ جو اصول دین سے جس کا تعلق ہے، اور جس کے سلسلے میں یہ چھٹا کلاس ہے، یعنی چھٹا کلاس چل رہا ہے، آخری کلاس ہے۔ 5 کلاسز آپ کے سامنے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ان میں کچھ معروضات، کچھ پوائنٹس، کچھ نئی باتیں شاید رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ جو بھی چیزیں ہوں باقاعدہ مدلل ریفرنس کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائیں، تاکہ عقائد کے سلسلے میں ہمارے یہاں کوئی کمی نہ رہنے پائے، کیونکہ عقائد کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے۔ کہ اگر ہمارا یقین ہی شک میں بدل جائے اور ہم خدا کے اوپر یقین نہ رکھیں، یا یقین ہو خدا کے اوپر کہ خدا ایک ہے، لیکن شک کریں کہ آیا وہ خالق بھی ہے یا نہیں ہے، عالم بھی ہے یا نہیں ہے، یا دوسری صفات کے بارے میں شک بھی کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اور ہمارا دین ابھی صحیح نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے نبوت، امامت، قیامت کے سلسلے میں اگر ہمیں یقین نہیں ہے، ان کے مسائل کے سلسلے میں، تو اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی کامل طور پر ہمیں دین کی پہچان نہیں ہے۔ لہٰذا 2 چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہماری زندگی 2 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک ہوتی نیت یعنی یقین، اور ایک ہوتا ہے عمل۔ تو یقین کا تعلق اصول دین سے ہوتا ہے، جیسا کہ بتایا تھا آپ کو کہ 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا ریپیٹ کر دینا زیادہ ضروری، تاکہ ہم اپنی گفتگو سے قریب ہو جائیں۔ توحید ہے، نبوت ہے، عدل، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر یقین ضرور، یہاں عمل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہاں خدا ایک ہے، خدا عادل ہے، ٹھیک ہے، اس نے رسولوں کو بھیجنا اس کے اوپر ضروری تھا، اور اس کے بعد سلسلہ امامت، پھر قیامت۔ اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، یعنی ہم کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے یہاں پہ، متوجہ ہیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں کرنا ہے، صرف یقین رکھنا ہے اس بات کا۔ لیکن عمل کہاں کرنا ہے؟ فروع دین میں، جہاں جس چیز کا تذکرہ آتا ہے۔ کس چیز کا؟ فروع دین بتا سکتا ہے کوئی کتنے عدد ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اگر کوئی کسی کا ذہن حاضر ہو بھی، کوئی بتا سکتا ہے فروع دین کون کون سے ہیں؟ 2-3 کے نام گنا دیں جہاں عمل ضروری ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے اس آتے ساتھی جو نے سوال داغ دیا، کوئی ایسا سوال نہیں ہے، یہ وہ سوال ہے کہ جس کا تعلق روزانہ اور ہر وقت سے کوئی بتا سکتا ہو تو دیکھیے کوئی آیا بتانے کے لیے، بتائیں جی، بتائیں جی، کون کون سے؟ کچھ ایک آدھ کے 2-3 کے نام بتا دیں بس، ضروری نہیں آپ 10 کے نام بتائیں۔ جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس 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 کافی ہے کافی ہے، بس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ کا ذہن نزدیک ہو گیا ہے کہ نہیں۔ اس فروع دین میں عمل ہوتا ہے، عمل یعنی کوئی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، جیسے نماز بتایا ابھی، جیسے انہوں نے کہ نماز، پہلے نماز ایک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ ایک عمل ہے، یعنی رکھنا پڑے گا، بھوکے رہنا پڑے گا نیت کے ساتھ کہ پروردگار نے ہمیں یہ حکم دیا۔ نماز پڑھنی پڑے گی، رکوع، سجدہ، ٹھیک ہے، قیام، قنوت، ان تمام چیزوں کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ ویسے ہی حج ہے، ویسے ہی زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں جن میں ایکٹیویٹی چاہتا ہے پروردگار۔ لیکن اصول دین میں ایکٹیویٹی نہیں چاہتا، ایکٹیویٹی نہیں بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ ایک ہے، اس کے نبی آتے ہیں دنیا میں ہدایت کے لیے، ان پر یقین رکھنا، ان کی دعوت پر لبیک کہنا، ائمہ پر اعتقاد رکھنا، قیامت پر یقین رکھنا۔ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے ان کے ساتھ ہی بہت برا حشر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں یقین کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں عمل درکار نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کا مطلب اب آپ لوگ ہمارے ساتھ ہو گئے، یعنی ہم اب اپنی گفتگو سے قریب ہوں۔ تو آپ کے سامنے اب تک جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ 4 چیزیں تھیں اصول دین میں، جہاں یقین رکھنا اور یقین کامل ہونا چاہیے، کوئی شک، کوئی تذبذب، کوئی بھی
اس کے اندر لچیلا پن نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے نہیں جانا تو کوئی مسئلہ نہیں اور نہیں پتہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں آتا تو پوچھیے، کیونکہ آج کا وہ زمانہ ہے کہ آج آپ کو یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے صاحب، ہم تو استاد کے پاس نہیں گئے، استاد ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں اور ہم تو فلاں جگہ رہتے ہیں جہاں مولانا نہیں، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، آپ آرام سے کوئی بھی سوال کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں، نیٹ پہ ہی موجود ہیں، آپ کے محلے پڑوس میں بھی جو ہے علماء کا آنا جانا رہتا ہے، یا کہیں بھی کسی سے بھی کانٹیکٹ کوئی نہ کوئی بہرحال رہتا ہے تو ان سے پتہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا چکا ہے توحید کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، سب سے پہلے کہ دین کیا ہے، ضرورت کیوں ہے، دین کی حقانیت کیا ہے، دین کیوں لایا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا، توحید کے بارے میں بیان کیا گیا کہ توحید حقیقت میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عدل بیان کیا کہ پروردگار کیوں عادل ہے، اور صرف اس کی صفت عدل کو کیوں بیان کیا گیا، کیوں اس صفت کو بیان کیا گیا، یہ تمام چیزیں بہرحال بیان کی گئی ہیں۔ نبوت بھی بیان کر دی گئی اور امامت بھی آپ کے سامنے بحمدللہ بیان کر دی گئی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے۔ اب آج آخری درس ہے چونکہ، تو آج آخری میں تو قیامت تو یوں بھی آخری میں آئے گی، لہٰذا آج قیامت کے سلسلے میں، معاد جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ معاد کے سلسلے میں مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے اس سے پہلے والے کلاس میں کی جا چکی ہے، کہ جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ معاد کی کیوں ضرورت ہے، قیامت کی ضرورت ہے کیوں، اس کے بارے میں دلیلیں تھیں۔ اب نہیں پتا کہ کسی کو دلیل وہ یاد ہے کہ نہیں، بہت مشکل ہے کہ کسی کو یاد ہو، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، وہ جب امتحان ہوگا تو یاد ہو جائے گی کہ کیوں ضرورت ہے یہ معاد کی، قیامت کی، آخر کیا ضرورت ہے۔ پروردگار نے انسان کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں انسان آتا، کھاتا پیتا زندگی گزارتا، عیش و نوش کرتا اور اس کے بعد چلا جاتا، مرنے کے بعد کوئی نہ حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا اور ختم ہو جاتی انسان کی زندگی۔ آخر پروردگار نے یہ اہتمام قیامت کا کیوں کیا، اس کے بارے میں دلیل پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ سوال ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ قیامت جب ہوگی تو یہ بتائیں کہ ہماری روحیں جائیں گی وہاں قیامت میں محشور ہوں گی یا جسم بھی، تو اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ایک عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے، ایک عقیدہ، وہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت توجہ کیجیے گا آپ لوگ، پورا کنسنٹریٹ ادھر ہی کلاس میں رکھیے گا کہ عقیدہ ایک ہے ہمارا قیامت کے سلسلے میں بہت اہم ہے، جس کو کہا جاتا ہے رجعت۔ رجعت کے معنی کیا ہے؟ رجعت کے معنی ہے پلٹانا، پلٹ کر آنا، دوبارہ پلٹ جانا کسی کی طرف۔ جیسے ہم لوگ جن کے آپ تقلید کرتے ہیں ان کو مراجع بھی کہا جاتا ہے، مرجع، یعنی جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اپنے دینی سوال کے سلسلے میں، دینی احکام جاننا چاہتے ہیں، تو جن کی طرف مراجعہ کیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے مرجع، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی رجعت کے معنی کیا ہے؟ یعنی پلٹنا۔ پلٹنے کے مطلب کیا ہے؟ یعنی موت کے بعد جب انسان مر جاتا ہے، قیامت سے پہلے اس کو ایک زندگی دی جائے گی، یعنی قیامت سے پہلے پھر سے پیدا ہوگا، لیکن سب نہیں، یہ نہ سوچیے گا کہ سب پیدا ہوں گے، نہیں، سب نہیں پیدا ہوں گے، بلکہ بعض لوگوں کو پروردگار پھر سے پیدا کرے گا، ان کو دنیا میں بھیجے گا اور دنیا میں بھیجنے کے بعد پھر دیکھے گا کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، اب آئندہ انشاءاللہ بھی بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یعنی بعض لوگوں کو دوبارہ جو زندہ کیا جائے گا قیامت سے پہلے جن کو زندہ کیا جائے گا اس کو کہیں گے رجعت، یعنی مر گئے، مرنے کے بعد دوبارہ۔ اور یہ بات یعنی ایسا بھی نہیں نا کہ یہ بہت انسان سوچے کہ یہ کیسے ہو جائے گا، مرنے کے بعد کیسے پیدا ہوگا انسان، اور یہ تو مر گیا، خاک ہو گیا اور ہوا میں اڑ گیا، ہو سکتا ہے بہت سارے جو ہے ہوائی جہاز میں مرے تو ہوا میں ہی بکھر گئے اور پانی میں ان کی لاشیں چلی گئیں ادھر، نہیں، تو جو پروردگار پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی پروردگار دوسری مرتبہ بھی انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ پروردگار کیسے پیدا کرے گا۔ اس کے بعد کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی دلیل ہے؟ اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا کیا قرآن میں بھی کوئی دلیل ہے؟ بھائی ہونا چاہیے نا، بھائی ہم تو قرآن کے اوپر سارا اتھینٹک باتیں ہم قرآن سے کریں گے۔ اب بتائیے کیا قرآن میں کوئی ایسا موقع ہے کہ جب پروردگار نے مرنے کے بعد بھی کسی کو زندہ کیا ہو؟ کہا جی ہاں، قرآن میں ہے۔ قرآن میں ایک مرتبہ جناب موسیٰ کا جو واقعہ ہے، جہاں جناب موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم آپ کے خدا پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ توجہ کیا، یعنی وہ اللہ کو جب تک ہم نہ دیکھ لیں،
یعنی اللہ کو دیکھیں گے تبھی آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، اس سے پہلے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر پروردگار نے کیا کہ ایک تجلی، ایک نور آیا، اور اس کے بعد وہ سب مر گئے۔ یہ جناب موسیٰ مر گئے، وہ آیت ہے نا والی، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ، اور اے موسیٰ جب یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر لن نؤمن، ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی نری اللہ، جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک بجلی گرائی اور اس کے بعد کیا ہوا، وانتم تنظرون، یہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد اب جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے پلٹایا، بعثناکم، ہم نے پلٹایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد تم کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اس سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے، بلکہ آج سے 1000 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے یہ کام کر چکا ہے کہ اس نے موت دی، اور موت دینے کے بعد دوبارہ بھی پلٹایا، اور پلٹانے کے بعد کہا کہ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم جو ہے پروردگار کے شاکر بندے بن جاؤ، شکر کرو پروردگار کا۔ بہت ساری باتیں ہیں اس میں، وہ چونکہ بحث سے ہم دور نہ ہو جائیں، ورنہ انسان کو ہر لحظے پروردگار کا شکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کس بات کی طرف اشارہ ہوا؟ اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو پلٹایا۔ کب پلٹایا؟ من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی تم کو موت دے دی، اس کے بعد تم کو پلٹا دیا۔ لہذا اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رجت واقع نہیں ہوگی، رجت واقع ہوگی، لیکن پھر سوال ہے بے کہ کیا دنیا کے تمام لوگ پلٹائے جائیں گے؟ جو بھی جناب آدم سے لے کر آج تک مرے ہیں یا قیامت تک مریں گے، کیا ان سب کو قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو کہا نہیں، سب زندہ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ بعض لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، بعض لوگ آئیں گے اس دنیا میں، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جناب عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں۔ اب یہ سوال نہ ہو کہ وہ لوگ تو شہید ہیں، وہ تو زندہ رہتے ہیں، وہ تو اللہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کیا ہے، وہ شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن جب دنیا میں آئیں گے تو دوبارہ اپنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ صرف روح آئے گی یا جسم ہے، نہیں، جسم اور روح دونوں ایک ساتھ آئیں گے۔ اس کے لیے بھی قرآن مجید میں بعض جگہ پر ہے کہ پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے، 2-3 آیات ہیں، ہم تمام کو نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ابھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی، جنت کے سلسلے میں، جہنم کے سلسلے میں، برزخ کے سلسلے میں کہ برزخ کیا ہے، لہذا ہم 1-2 آیت پر اکتفا کرتے ہیں کہ جہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ ہوگا کہ جب ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے۔ کب جمع کریں گے؟ کہا یہ وہ دن ہوگا کہ جو قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن پروردگار تمام انسانوں کو جمع کرے گا، نہ یہ کہ کوئی خاص گروہ، تمام انسانوں کو، تمام کا مطلب تمام، ایسا نہیں کہ کچھ لوگ کو چھوڑ کر، نہیں، قیامت جب ہوگی تو تمام انسانوں کو پروردگار جمع کرے گا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، پروردگار تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ تو اب کسی خاص گروہ سے بات نہیں ہو رہی۔ اب اس کے بعد جب سورہ نمل کی ہم تلاوت کریں گے تو اس میں آیت نمبر 83 اس میں آئیں گے تو وہاں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، ہم اس دن یوم نحشر من کل امت، ہم تمام امتوں میں سے فوجن محشور کریں گے ایک فوج کو، یعنی ایک گروہ کو۔ تو اب یہ گروہ کو کس دن جمع کریں گے؟ وہ ایک خاص دن ہوگا، وہ قیامت کا دن نہیں ہوگا، وہ ایک خاص دن ہوگا۔ کب ہوگا؟ قیامت سے پہلے کا۔ ممن یکذب بآیاتنا یوزعون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے، ہماری آیت پر یقین نہیں۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اب یہیں پہ ہم آپ کو بتا دیں کیونکہ ابھی آپ تازہ ابھی آپ کے سامنے بات کی۔ آیت کا مطلب ہے کہ توحید، آیت کا مطلب ہے پروردگار کو خالق، عادل، رازق ماننا۔ آیت کا مطلب یہ ہے نبوت پر اقرار کرنا۔ آیت کا مطلب ہے امامت پر اعتقاد رکھنا۔ آیت کا مطلب ہے قیامت پر اعتقاد رکھنا۔ یعنی اگر کسی بھی چیز کو انسان ان 5 چیز میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار کی ان آیات کو انسان نے جھٹلا دیا۔ جو جھٹلا دے گا
پروردگار دوبارہ اس کو نتیجہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم نے ان چیزوں کو جھٹلا دیا تھا، ہم دوبارہ تم کو زندہ کریں گے، پھر دکھائیں گے کہ دیکھو جن کو تم جھوٹا سمجھتے تھے وہی حق، حقیقت، سچائی اور یقین والی چیزیں ہیں۔ تو یہاں تک بات انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگی کہ قیامت سے پہلے ایک وہ دن ہوگا کہ جب پروردگار بعض لوگوں کو دنیا میں پلٹائے گا، تمام لوگوں کو نہیں پلٹائے گا۔ ہاں، اب سوال آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور آ رہا ہوگا کہ مولانا یہ تو بتائیے کہ کیوں پلٹائے گا، وجہ کیا ہوگی؟ نہیں، ہر کام کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، بغیر ریزن کے تو کوئی کام نہیں کرتے ہم۔ جب ہم لوگ بغیر ریزن کے کوئی کام نہیں کرتے تو پروردگار تو حکیم مطلق ہے، وہ تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، ہر چیز کی حقیقت، اس کی ریئلٹی کو جانتا ہے، وہ اس کی جو پروردگار نے ہر چیز کو بنایا اس کے بارے میں محکم اس کو علم ہے۔ تو یہ کیوں پلٹایا کیوں جائے گا؟ بھئی قیامت میں بھی تو پلٹایا جائے گا سب کو، قیامت کے دن بھی تو پروردگار سب کو مبعوث کرے گا، نکالے گا، جو بھی قبروں میں ہوں گے لوگ، ایک ایک قبر سے 70 ہزار لوگ نکلیں گے۔ تو کیا ضرورت ہے قبر قیامت سے پہلے ہی ایک رجعت ہو اور اس رجعت میں کچھ لوگوں کو پلٹایا جائے؟ بہرحال یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا، البتہ آپ لوگ میں سے کسی نے نہیں پوچھا، یا ممکن ہے بعد میں ذہن میں آپ کے سوال ہے، تو اس کا جواب سن لیجئے کہ رجعت کا ایک فلسفہ ہے، ایک ریزن ہے کہ کیوں انسانوں کو پلٹایا جائے گا۔ اس کی دو وجہ ہے جو روایات میں وارد ہوئی ہیں بات۔ اور ہاں، رجعت ایک ایسی چیز ہے جس میں امام صادق علیہ السلام ایک روایت بھی پڑھ دیں آپ کے سامنے تاکہ اور بات محکم ہو جائے کہ قرآن کے ذریعے سے بھی ثابت ہے رجعت، اور آیت روایت کے ذریعے سے بھی ثابت ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو رجعت پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو رجعت پر ایمان نہیں رکھتے جو لوگ اور انکار کرتے ہیں کہ رجعت نہیں ہوگی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب کہ رجعت پر یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ قیامت کے ایک حصے میں سے جز ہے اس کا۔ تو بات کر رہے تھے رجعت کا فلسفہ، کیا فلسفہ ہے، آخر کیوں پلٹایا جائے گا لوگوں کو؟ تو کہہ رہے ہیں رجعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بعض کفار جو پروردگار کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو پروردگار کی ذات کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، جو ایک دم سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ بھیجا جائے گا دنیا میں قیامت سے پہلے رجعت میں، یعنی ان کو دوبارہ بھیجا جائے گا اور اس کے بعد حقیقی اسلام ان کو دکھایا جائے گا۔ حقیقی اسلام ابھی بھی ہے، پھر اس وقت اسلام کی سربلندی دکھائی جائے گی، اسلام کی عظمت دکھائی جائے گی کہ دیکھو یہ ہے وہ اسلام جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کا تم مذاق اڑاتے تھے، جس کو تم حقیر سمجھتے تھے۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کا تم انکار کرتے تھے، اور اس کے بعد تم کہتے تھے کہ نہیں یہ کوئی اسلام نہیں ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی دین ہے، اور تمہیں دوبارہ پلٹایا جائے گا، اور ان کی کفر کو بھی دکھایا جائے گا، کفر کس قدر پست ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ نیک اور صالح افراد کو دنیا میں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے؟ رجعت کس کی ہوگی؟ نیک افراد کی اور صالح افراد کی، جو اچھے لوگ ہوں گے ان کی ہوں گے، اور ظالموں اور کافروں کو کیا ہوگا؟ اس دن سزا دی جائے گی، قیامت سے پہلے ہی ان کو سزا دی جائے گی۔ قیامت میں جو ہوگا خیر وہ تو ہوگا ہی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دنیا میں ان کو بلایا جائے گا، مثلا کربلا ممکن ہے دوبارہ سے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کی رجعت ہوگی، امام زمانہ ہوں گے، امام زمانہ کو تو خیر ظہور ہوگا، ولادت پہلے ہو چکی، ان کا ظہور ہوگا، جناب عیسیٰ آئیں گے، نماز پڑھیں گے جناب عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے، اس کے بعد پھر جنگ ہوگی، پھر امام حسین اپنے قاتلوں کو قتل کریں گے، پھر یہ پورا جو ہے وہ منظر ہوگا۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت سے پہلے ہی ہوگا، اس کو رجعت کہا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں اگر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ بعد میں کیجیے گا، ہم اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے برزخ۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قیامت انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر، جب انسان مرا اس کے بعد سے لے کر کب تک؟ قیامت کے ہونے تک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس زمانے کی زندگی، وہ جو مدت ہے، یعنی مرا انسان مثلا سن 2000 میں، اور اس کے بعد سے قیامت جب بھی آئے، تو یہ جو بیچ کی مدت ہے، یہ جو بیچ کی مدت ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ برزخ کی زندگی کہا جائے گا۔ اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. اور برزخ کے بارے میں بہت سی روایت بھی ہے قرآن مجید میں بھی کہ برزخ کے بارے میں کہ ان القبر ریاض من ریاض الجنہ اور حفر من حفر النار. یعنی برزخ کیا ہے کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے یا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, یا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, یا جہنم کے گڈھوں میں سے گڑھا ہے. اچھا یہ کیوں ہیں دونوں چیزیں؟ کہا وہ اس لیے کیونکہ بہرحال دنیا میں عمل کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو بہترین عمل کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, اسلام کے مطابق عمل کرتے ہیں, ان کو کہاں بھیجا جائے گا؟ جنت والی برزخ میں وہ زندگی گزاریں گے. اور جو برے لوگ ہوں گے, جو کافر مشرک, دین کی بے احترامی کرنے والے اور دین کے باتوں کو نہ ماننے والے, وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم کی زندگی, ان کو جہنم والی برزخ گزارنا پڑے گا. تو یہ ہے برزخ. اب برزخ کے سلسلے میں حضرت امام علی علیہ السلام کا ایک بہت یعنی مفصل گفتگو کی ہے امام علی علیہ السلام. ہم صرف اس گفتگو کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس کے بعد یہ والا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. پھر جنت اور جہنم کے بارے میں بہت ہی دلچسپ ہے, اس کو بہت غور کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے برزخ کے لیے, کہ برزخ کی زندگی کیسی ہوگی. امام فرماتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی کا آخری دن ہوگا, جب انسان کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور آخرت کا پہلا روز آ پہنچے گا, آخرت کا پہلا روز یعنی وہی برزخ کی زندگی اب شروع ہو رہی ہے. انسان مر رہا ہے, حالت احزار میں ختم ہو رہا ہے. مثلا آج کے دن کوئی انسان, اور آج کے بعد سے جو زندگی شروع ہو رہی ہے وہ قیامت کی زندگی شروع ہوگی. تو اس کی بیوی, اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے سامنے مجسم ہو جائیں گے. بیوی تو ہوگی, اس کی زوجہ, مثلا ایک انسان ہے وہ مر گیا آج, اس کی بیوی اس کے پاس آئے گی, اس کا مال اور اس کی اولاد, یہ تین لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور آنے کے بعد یہ مجسم ہو جائیں گے. یعنی اولاد تو ٹھیک ہے جسم ہے, بیوی جسم ہے, لیکن جو مال دولت ہے نا یہ بھی مجسم ہو جائیں گے. اور اس کے اعمال, جو بھی اس نے عمل انجام دیا ہے اب تک, وہ بھی مجسم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ سے اجازت لیں گے 2 منٹ کی, کیونکہ معذرت چاہتے ہیں, اذان کا وقت ہو رہا ہے یہاں پر ایران میں. صرف 2 منٹ کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھ رہے تھے ہم, کہ جہاں امام علی علیہ السلام نے برزخ کے بارے میں یہ اشارہ فرمایا ہے, اور بڑی مفصل بہت حدیث ہے. یہ روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جب انسان مر رہا ہوگا, اس دنیا سے گزر رہا ہوگا, تو اس کے پاس اس کا مال, اس کے اعمال اور اس کی بیوی, بچے جو بھی ہوں گے وہ آ جائیں گے اور وہ مجسم ہو جائیں گے. ان کے جسم, اعضاء, ہاتھ پیر ہو جائیں گے. بیوی کی تو ہو گئی, لیکن اس کے علاوہ اس کے مال اور جو اعمال ہوں گے وہ بھی آ جائیں گے. اور اس کے بعد وہ سوال کرے, خدا کی قسم میں تیرا, یعنی وہ جو مرنے والا انسان ہے وہ کہے گا کہ خدا کی قسم میں تیرا حریص تھا, اب بتا کہ تو میرے حق میں کیا کر سکتا ہے. تو مال یہ جواب دے گا کہ بھائی مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ جو میں یعنی میرے ذریعے سے کفن خرید لیا جائے, وہ کفن تمہیں پہنا دیا جائے گا, اتنا ہی میں تمہارے کام آ سکتا ہوں. پھر وہ اپنے بچوں کی طرف رخ کرے گا وہ انسان, اور کہے گا خدا کی قسم تمہارا محب اور حامی تھا, یعنی میں تمہارے ساتھ تمہاری زندگی بھر رہا, اور اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. تو وہ جواب دیں گے کہ ہم آپ کو قبر تک ہی پہنچا سکتے ہیں بس. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم دوسرا کام آپ کا نہیں کر سکتے. قبر میں پہنچا دیں گے, وہاں دفن کر دیں گے, وہاں قبر بنا دیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ اس سے منہ موڑ لیں گے. پھر اس کے بعد وہ انسان اعمال کی طرف, جو بھی اس نے اعمال کیا ہے, چاہے وہ بہتر ہو چاہے وہ بہتر نہ ہو, ٹھیک ہے, نیک ہو چاہے نیک نہ ہو, بد ہو, اس کی طرف عمل کیا. کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے تم سے منہ پھیرے رکھا تھا, ابھی تک کیا کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہا ہمیشہ, چاہے بیوی ہو چاہے مال ہو یا بچے ہوں, میں تمہارے ساتھ رہا ہمیشہ, اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. اعمال کے سلسلے میں کہے گا کہ میں نے تم سے ہمیشہ منہ پھیرے رہا, میں نے کبھی تم کو نہیں اپنایا, یعنی بہترین اعمال کبھی انجام نہیں دیے. اب یہ گھڑی دشوار گھڑی ہے میرے لیے, بہت سخت گھڑی ہے, یہ بہت مصیبت کا وقت ہے, تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. تو وہ کہے گا کہ ہم قبر اور قیامت میں تمہارے ساتھ رہیں گے, یہاں تک کہ پروردگار کے حضور میں ہم ایک ساتھ وارد ہوں. یعنی اگر تم بہترین اعمال کیے ہوگے تو وہ اعمال بھی کہے کہ ہم تمہارے ساتھ, جب بہترین اعمال ہوں گے تو کوئی عذاب نہیں ہوگا,
اور ویسے ہی والے اعمال بھی کھڑے ہوں گے ساتھ میں، خطرناک چہرہ ہوگا ان کا، وہ بھی ہوں گے اپنے جسم کی صورت کے ساتھ کہ تم نے اچھے اعمال تو انجام نہیں دیے، تو لہٰذا وہ بھی ہوں گے۔ پھر اب اگر اس دنیا سے جانے والا اولیاء اللہ میں سے ہوگا، یعنی نیک بندہ ہوگا، تو کیا ہوگا؟ امام علی آگے فرماتے ہیں کہ اب اگر دنیا سے جانے والا بہترین بندہ ہوگا اللہ کا، تو اس کے پاس ایک ایسا آئے گا جو لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، کیونکہ اعمال مجسم ہو گئے نا، جسم کے ساتھ آئیں گے تمام اعمال، تو بہترین خوبصورت شکل میں وہ اس انسان کے پاس آئے گا، خوشبودار ہوگا، بہترین لباس پہنے ہوگا، اور کہے گا کہ تمہیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بہشتی رزق ہوگا، بہترین کھانا پینا ہوگا، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اب تمہیں کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ اب تم بہترین منزل میں آ چکے، بہترین جگہ ہے تمہاری، یہ بہترین گھر ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر ولی خدا سوال یہ کرے گا کہ تو کون ہے، یعنی جو جا رہا ہے دنیا سے، وہ کہے گا کہ تم ہو کون؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یہ جو خوبصورت شخص آیا اس کے پاس بہترین لباس اور خوشبودار لباس پہنے ہوئے، تو یہ کہے گا میں تمہارا بہترین ہوں، جو تم نیک اعمال انجام دیتے تھے دنیا میں، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے، لوگوں کا سہارا بن جاتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، روزہ نماز حج زکوٰۃ جو بھی کیا، میں وہ ہوں، اور اب تمہارے تمام مشکلوں کو حل کروں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ یہ جواب دے گا کہ دنیا میں بہشت کی طرف کوچ کرو، اب تم جنت میں جاؤ، اور پھر وہ غسل اور کاندھا دینے والے افراد سے کہے گا، یعنی وہ اعمال جو لوگ غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، ان سے کہے گا کہ اب تم جاؤ، تم لوگ کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر میت خدا کے دشمن کی ہوگی تو کیا ہوگا؟ جو لوگ خدا کا انکار کرتے تھے، جو لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دین پر عمل نہیں کرتے تھے، ایسے بھی تو افراد ہیں دنیا میں۔ اب توجہ کیجیے، اب یہ کیسا آئے گا؟ اور وہ اس سے کہے گا کہ میں تجھے دوزخ اور آتش جہنم کی خبر سناتا ہوں۔ وہ آئے گا، کہے گا، اب بہت بیکار چہرہ ہوگا، بہت خراب چہرہ ہوگا، مکروہ چہرہ ہوگا اس کا۔ وہ آگے کہے گا کہ بدبودار لباس ہوگا اس کا، اس سے کہے گا میں تجھے دوزخ اور جہنم، آتش جہنم کی خبر سناتا ہوں، اور اس کے بعد جو کاندھا دے رہے ہیں ان لوگوں سے کہے گا جاؤ بھیا دفنا کر جاؤ، تم لوگ اپنا کام کرو، بقیہ ہم آگے کے دیکھ لیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب سنیے، ابھی داستان آگے ہے۔ اب کیا ہوگا برزخ میں؟ جب وہ قبر میں داخل ہوگا تو قبر میں سوال کرنے والے آ پہنچیں گے۔ کون؟ سوال کرنے والے فرشتے، اور اس کے کفن کو اتار دیں گے اور اس سے مخاطب ہو کر کہیں گے بتا تیرا رب کون ہے، کون ہے تیرا پروردگار، تیرا پیغمبر کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا امام کون ہے؟ وہ جواب دے گا میں نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تب سوال کرنے والے کہیں گے کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو نے ہدایت حاصل نہیں کی؟ لوگ موجود تھے، ہدایت کرنے والے، ہادی موجود تھے، رہبر موجود تھے، مولانا لوگ موجود تھے، جن سے سوال کیا جا سکتا ہے وہ لوگ موجود تھے، تم نے سوال کیوں نہیں کیا؟ کیوں دین کی ہدایت حاصل نہیں کی؟ پھر اس کے سر پر ایک آہنی کہتے ہیں لوہے کا ایک گرز مارا جائے گا کہ جس سے جن و انس کے علاوہ تمام حیوانات لرز جائیں گے۔ اس کے بعد اس کو قبر میں جہنم بنائی جائے گی، اس کی قبر میں، اور دروازہ کھول دیا جائے گا اور کہیں گے کہ جاؤ یہ بدترین حالت ہے، اسی میں جا کر تم رہو۔ اور وہ ایسی حالت ہوگی کہ بہت چھوٹی سی جگہ ہوگی، انسان دب جائے گا، اس کے اوپر پریشر دیا جائے گا، زمین اس کو پریشر دے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک خار یعنی کانٹے کی طرح ہو جائے گا، اور اس کا مغز جو ہے یہ دماغ اس کے ناخون سے اور اس کا گوشت باہر آ جائیں گے جسم سے، یعنی اس قدر اس کے اوپر عذاب ہو گئے ہیں۔ یہ کس کا ہوگا؟ لیکن یہ ان کا جو دین جنہوں نے اختیار نہیں کیا اور ہدایت حاصل نہیں کی، اور زمین کے نیچے بچھوس سے لپٹ جائیں گے، اور بہت ساری بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے لیے ہوں گی کہ جنہوں نے دین حاصل نہیں کیا اور صحیح طریقے سے اس پر عمل نہیں کرا۔ بہرحال یہ دو لوگوں کی زندگی امام علی علیہ السلام نے بنائی کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات انشاءاللہ واضح ہو گئی۔ اب آخری کے کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس کہ جس میں ہم دو چیزوں کے بارے میں اب گفتگو کریں گے، ایک ہے جنت اور دوسری ہے کیا؟ جہنم۔ دو چیزیں جس کے لیے تمام انسان، البتہ ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جنت کی لالچ میں عبادتیں کریں یا نیک اعمال کریں اور جہنم کے خوف سے
برائیوں سے دور رہیں، بلکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی ہمارا عمل ہے وہ صرف اور صرف پروردگار کے لیے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں جنت میں بھیجے، جہنم میں بھیجے، جنت میں بھیجے، تو کون سا درجہ ہو یہ سب پروردگار کے اوپر رکھ دیں، لیکن نیت ہماری یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی عمل انجام دیں وہ پروردگار کے لیے ہو، جنت کے لیے نہ ہو، جہنت کے خوف سے نہ ہو کہ پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے۔ بہتر ہے کہ پروردگار بچائے گا ہی بچائے گا، اپنے نیک بندوں کی وہ سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں پہ لبیک کہتا ہے، آواز دیتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں۔ لیکن بہتر یہ کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں وہ جنت کے لیے نہ ہو۔ تو اب جنت کے سلسلے میں جنت میں ہوگا کیا، کون کون لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، اس سلسلے میں بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ 2 پوائنٹس آپ کو بیان کر دیں اور پھر رفع زحمت۔ سب سے پہلے تو دیکھیے جنت کی جو لذتیں ہوں گی، جو نعمتیں ہوں گی پروردگار عالم کی طرف سے، وہ 2 طرح کی ہوں گی۔ ایک جسمانی لذتیں ہوں گی جن کو انسان محسوس کر سکے گا، ٹھیک ہے، محسوس کرنے والی نعمتیں ہوں گی، اور کچھ نعمتیں وہ ہوں گی کہ جن کو محسوس نہیں کرے گا لیکن وہ نعمت ہوں گی انسان کو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ ہیں نا، یہاں پہ موجود ہیں نا سب، موبائل لگا کے چلے تو نہیں گئے؟ غور کیجئے گا، بہت اہم بات ہے یہاں پہ کہ 2 طریقے کی نعمتیں ہوں گی۔ ایک وہ نعمتیں جو محسوس کرے گا، کیسے؟ باغ، آل عمران کی آیت نمبر 133 میں 133 میں کیا ہے؟ بہشت میں آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بڑے باغ ہوں گے۔ باغ کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، باغ میں ہر چیزیں ہوتی ہیں، تمام طریقے کی شادابی بھی ہوگی، سبزے بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، فروٹس بھی ہوں گے، ایک سے ایک پھول بھی ہوں گے، خوشبوئیں ہوں گی ایسی جو دنیا میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ باغ مختلف اقسام سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ سورہ دہر میں اس کا سورہ دہر آیت 14 وہاں تذکرہ ملتا ہے۔ محل، پیلس، اور کیا کہا جاتا ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں محل کو کیا کہیں گے، بہت بڑے بڑے محل ہوں گے وہاں۔ قرآن مجید بہشت کے گھروں کے بارے میں مساکن طیبہ کا لفظ استعمال ہو، مساکن طیبہ، کہ اس میں آرام اور سکون ہی سکون ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 اس میں یہ بیان ہوا ہے۔ پھر لذیذ غذا، واہ، لذیذ غذائیں ہوں گی، ایک سے کھانے ہوں گے جس کا جو دل چاہے گا۔ قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہشت میں ہر طرح کے کھانے ملیں گے۔ اس کے سلسلے میں مما یشتہون، یعنی مما یشتہون کی تعبیر اس سے معلوم، یعنی جیسا کھانا انسان چاہے گا، ٹھیک ہے، جیسا کھانا چاہے گا اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ اب اگر بریانی کسی کو کھانا ہے تو اب یہ نہیں سوچنا ہے کہ پہلے گوشت آئے، پھر چاول آئے، پھر مسالہ آئے، پھر تیل آئے، پھر بنے، نہیں، وہاں جنت میں تو ایک دم الگ ہی تصور ہے۔ بریانی سوچا نہیں کہ سامنے حاضر ہے ایک ڈش، لذتوں سے استفادہ کیجئے اس کے۔ پھل کے بارے میں سوچا کہ آج آم کھانے کا من کر رہا، فوراً آم حاضر ہو جائے گا، جو بھی پھل انسان سوچے گا وہ پھل حاضر ہو جائے گا اس کے سامنے۔ یہی جنت کی خاصیت ہے کہ انسان محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہاں پہ جانا نہیں پڑے گا، بس تصور کیا کہ آج یہ پھل مل جائے، وہ پھل آ گیا فوراً سے۔ لذیذ شربت ہوگا، بہترین قسم کی ڈرنک، جس کو کیا کہتے ہیں، وہ شربت، وہ جوس۔ جنت میں مختلف اقسام کے لذیذ شربت ہوں گے، لذتاً للشاربین، ٹھیک ہے، لذتاً للشاربین، سورہ محمد آیت نمبر 47، لذتاً للشاربین، ایسی ایسی شربت ہوں گے، ایسے ایسے جوس وہاں ملیں گے کہ جو کبھی اس نے نہیں پیا ہوگا، بہترین، خوشبودار۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمات ہوں گی جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنت میں انسان جائے گا تو یہ وہ نعمتیں تھیں آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو محسوس کی جائے گی، جسے کھا سکے گا، پی سکے گا، بہترین لباس ہوں گے ان کو پہن سکے گا، بہترین محل ہوں گے جہاں انسان رہ سکے گا، ٹھیک ہے، دریا ہوں گے وہاں، نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہر چیز کی نہریں وہاں موجود ہوں، تو یہ ان کو محسوس کرے گا۔ اب اس کے علاوہ کچھ لذتیں وہ ہوں گی جو روحانی لذت ہے، ٹھیک ہے، روحانی لذت ہے، جیسے مخصوص احترام، یعنی کیا ہے، جب جنت میں انسان داخل ہوگا تو فرشتے اس کا احترام کریں گے، اس کا ویلکم کریں گے، اس کو خوش آمدید کہیں گے کہ موسٹ ویلکم، آئیے، آپ تشریف لائیے، جنت آپ ہی کے لیے، آپ ہی کے لیے پروردگار نے یہ حصہ معین کیا ہے، تو وہاں اس کا ویلکم ہوگا۔ اور جب ویلکم ہوگا تو ایک الگ انداز سے ویلکم ہوگا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 23 سے 24
4 یہ 2 آیتیں جو بیان کر رہی ہیں کہ کیسے احترام کریں گے فرشتے. ماحول، پھر دوسرا ہے کہ ماحول جو محبت اور دوستی کا ہوگا، محبت اور دوستی کا. سورہ نساء آیت 69 میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ بہشت میں ہر طرح کی محبت اور دوستی کا ماحول ہوگا. ارے آپ کے پرانے دوست مل جائیں گے، وہ جو کبھی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تھے، بچھڑ گئے، کبھی ملے نہیں، ممکن ہے وہ وہاں مل جائیں آپ کو. اور بھی جو جیسا بھی مثلا دوستی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، دوستی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ اچھا دوست ہے، ہمیشہ ہمیں نیکی کے راستے پر لگائے رہا، مجھے ہمیشہ اچھی باتیں اس نے بتائی ہمیں. تو اس طریقے کا وہاں ایک ماحول رہے گا. ٹھیک ہے، مسرت اور خوشی کا اظہار کرے گا انسان، احساس کرے گا. اور اس کے بعد خداوند عالم کی خوشنودی حاصل ہوگی. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رضائے الہی جس کو حاصل ہو جائے. یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت 119 میں 119، جہاں رضائے الہی جس انسان کو حاصل ہو گئی، پھر اس کے لیے جنت کوئی بہت بڑی شے نہیں ہے. لیکن اہم یہ ہے کہ انسان پروردگار کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرے. پروردگار ہم سے راضی، ہم تو پروردگار سے راضی ہیں، لیکن اہم یہ ہے کہ وہ بھی ہم سے راضی ہو. جب وہ راضی ہو جائے گا تو جنت میں بہترین مقام اس کا ہوگا. اور ایسی پھر اس کے بعد 5ویں چیز ہے کہ ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کبھی کسی آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے اس کو آج تک سنا ہوگا، کہ جنت میں کون کون سی نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں. اور یہ سب کیسے ہوگا کہ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. سورہ صافات آیت 61. اگر ایسی جنت چاہیے تو عمل کرنے میں آگے رہو، یعنی بہترین عمل کرنے میں تمہیں آگے ہونا چاہیے. تو یہ تو جنت کی نعمتیں ہو گئیں. کون کون سی نعمتیں؟ ایک وہ نعمت جو روحانی نعمت ہے، اور ایک وہ نعمت جو جسمانی نعمت ہے. یعنی 2 طرح کی نعمتیں پروردگار عالم اپنے بندوں کو جنت میں دے گا. اسی طریقے سے جہنم بھی ہے. آخری آپ کے سامنے چیپٹر جہنم. جہنم کن لوگوں کے لیے؟ کفار، منافقین، مشرکین، وہ لوگ جنہوں نے پروردگار کے بندوں پر ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے جہنم ہوگی. اور ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا. ان کے لیے بہت برے سخت عذاب ہوں گے کہ جنہوں نے پروردگار کے بندوں کو بلا وجہ قتل کیا ہے، مارا ہے، انہیں ستایا ہے، ان کا مال کھا گئے، یتیموں کا مال کھا گئے. ٹھیک ہے، جن کو سہارا دینا چاہیے تو ان کو سہارا نہیں دیا، جو بے سہارا لوگ تھے ان پر ظلم کیا، جو غریب تھے ان پر ظلم کیا، یا جو ظالم افراد ہیں ان کا ساتھ دیا، حق کو چھپایا. ایسے لوگ جو پروردگار کا انکار کرتے ہیں، نبوت کا انکار کرتے ہیں، امامت کا انکار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، تو ان لوگوں کے لیے جہنم ہے. اور پھر اس کے بعد جب جہنم ہے تو اب ان کے لیے بھی ایک الگ سے ان کی سزا ہوگی، اور ایسی سزا ہوگی کہ اللہ اکبر. کچھ نمونے آپ کے سامنے. جیسے جنت میں جسمانی لذتیں تھیں اور روحانی لذتیں، ویسے ہی جہنم میں بھی جسمانی عذاب بھی ہوگا اور روحانی عذاب بھی ہوگا. دونوں عذاب ہوگا. جسمانی عذاب میں سورہ معارج کی آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جہنم کا عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ جہنمی شخص یہ آرزو کرے گا کہ اپنی بیوی، بچے، بھائی بہن، زمین کے تمام لوگوں کو فدا کر دے کہ اس عذاب سے پروردگار اس کو نجات دے دے. ایسا عذاب ہوگا. وہ سوچے گا میرے بچے بھی چلے جائیں، میری بیوی بھی چلی جائے، میرا مال بھی، میری دولت بھی، سب کچھ چلا جائے، لیکن پروردگار اس عذاب سے مجھ کو جو بچا لے. سورہ معارج کی آیت 11 سے 14 تک اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد خوفناک آوازیں آئیں گی قیامت میں. کیا؟ جہنم میں نالا و شیون، فریاد، شور، خوفناک آوازیں ہیں. سورہ فرقان آیت نمبر 13 اور 14. خوفناک آوازیں ہوں گی قیامت میں، یعنی جہنم میں. انسان برداشت نہیں کر پائے گا، سن نہیں پائے گا ان کو. گندا پانی پینے کو ملے گا. جب بھی جہنمی افراد پیاس کی شدت سے پانی مانگیں گے، بہرحال پیاس لگے گی، اور جب پانی مانگیں گے تو انہیں گندا پانی، گرم پانی اور سڑا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ اسے پی لیں گے، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. سڑا پانی دیا جائے گا. سورہ انعام کی آیت نمبر 70، یونس کی آیت نمبر 4، کہف کی آیت نمبر
29 اور سورہ محمد کی آیت نمبر 15 آیت نمبر 15 میں یہ واقعہ بیان، یہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ ان کو گندا پانی دیا جائے گا، گرم پانی اور سڑا ہوا پانی، اور وہ اس کو پی لیں گے کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں۔ ایک خاص قسم کا درخت ہے، وہ ان کی غذا ہوگی، اور بہت ہی خراب، بہت ہی عجیب قسم کا درخت ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے پیٹ میں کھولے گا، وہ ان کی غذا ہوگی۔ یہ سورہ دخان آیت نمبر 43 سے 46 تک اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان کا لباس کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے پروردگار نجات دے بحق محمد و آل محمد۔ آگ کا لباس کیسا ہوگا؟ آگ کا لباس سورہ حج آیت نمبر 19 سے 21 تک 3 آیت۔ کیا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ کافر ہوں گے ان کے لیے آگ سے لباس کاٹ کر نکالا جائے گا، اور جلتی اور کھولتی ہوئی ایک بہنے والی چیز ہوگی جو ان کے سر پر ڈال دی جائے گی، ان کے سر کے اوپر وہ آگ پہنا دی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا ظاہری اور باطنی حصہ سب کچھ پگھل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار اپنے بندوں کو محفوظ رکھے اس عذاب سے۔ پھر اس کے بعد روحانی عذاب، یہ تو جسمانی عذاب تھا کہ کھانا کیا ہوگا، ان کی غذا کیا ہوگی، ان کا لباس کیا ہوگا، ان کا پینے کا پانی کیسا ہوگا۔ اب اس کے بعد ان کا روحانی جو عذاب ہے وہ کیسا ہوگا؟ غم و اندوہ ہوگا، ان کو ہر وقت پریشان ہوں گے۔ جہنمی لوگ جب بھی جہنم کے اندوہ سے نکلنا چاہیں گے ان سے کہا جائے گا پلٹ جاؤ، جاؤ، یہی تو تم نے کیا تھا، جاؤ پلٹ جاؤ اپنے جگہ پر۔ یہ سورہ حج آیت نمبر 22۔ کوئی بھی غم و اندوہ ان کا فائدہ نہیں دے گا، چاہے جتنا روئیں، چاہے جتنا گڑ گڑائیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ لعنت، جہنمی افراد ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، کہہ رہے تمہاری وجہ سے تو ہم نے یہ نیک کام نہیں کیا، وہ کہے گا ہم نے تمہاری وجہ سے یہ نیک کام انجام نہیں دیا، تو دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر سورہ عنکبوت آیت 25۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے کہ تم نے، وہ کہیں گے تم نے، وہ کہیں گے تم نے تمہاری وجہ سے، وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے، وہ کہیں گے تمہاری۔ شیطان کی مذمت، شیطان بھی مذمت کرے گا جہنمی افراد کی۔ یہ بہت جالب چیز ہے، اس کو بہت توجہ کیجیے گا کہ شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جاتا، اور یہی قیامت میں وہ کہے گا پروردگار میں تو تیرے بندے کا ہاتھ پکڑ کر نہیں لے گیا تھا برائی کرنے کے لیے، دل میں وسوسہ پیدا کیا تھا کہ ہاں اگر تم نماز نہ پڑھو اس وقت، چلو چل کے کرکٹ کھیلتے ہیں، چلو چل کے جو ہے وہ بازار چلتے ہیں، کہیں گھومتے ہیں، تو یہ چلا ہے، میں نے ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا اس کا۔ یہ وہی کہے گا، آ کے شیطان مذمت کرے گا۔ جہنمی شیطان سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، جہنمی لوگ یہ کہیں گے شیطان سے، تو وہ جواب دے گا کہ خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تو تم نے قبول ہی نہیں کیا، خدا نے کہا نیک عمل کرو گے جنت دیں گے، تم نے اس پر عمل نہیں کیا، اور میں نے جھوٹا وعدہ کیا تو تم نے قبول کر لیا، اور میں نے کہا کہ چلو تم کو جو ہے چل کے جو ہے اس ٹائم جو ہے کھیلا جائے، کہیں پارک چلتے ہیں گھومنے کے لیے، کہیں بھی چلتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلے آئے، تو شیطان خود ان کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ یہ تمہارے عمل کی جزا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 22 میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جہنم میں جانے کا سبب کیا ہوگا؟ کہا جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے کہ کفر و نفاق کی وجہ سے جو تم لوگ جہنم میں جائیں گے کی وجہ سے تو لوگ جہنم میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی عبادات واجبات کو جو بھی بجانا ہے یعنی انجام نہ دے گا اور منکرات کو انجام دے گا تو جہنم میں جائے گا وہ انسان۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، جنت میں جو لوگ ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں جھونک دیا؟ تم تو باقاعدہ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، میں دیکھتا ہے تم مسجد میں بھی آ رہے ہو، مجلسوں میں بھی جا رہے ہو، نیک کام بھی کر رہے ہو، لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہو، بڑے اچھے اچھے کام تم انجام دیتے تھے۔ پھر وہ جواب دیں گے کہ تمہیں لگتا تھا کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، جبکہ ہم مسجد میں نہیں جاتے تھے، مسجد میں جاتے تھے لیکن ہماری نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی تھی، ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، مسکینوں کی ہم مدد نہیں کرتے تھے، وہ سیلفی لے کے ہم فیس بک پہ ڈالتے تھے، اس کی بھی توہین ہوتی تھی اور ہمیں بھی کوئی ثواب نہیں ملتا تھا، اور ہم فساد کرنے والوں کے ساتھ تھے، جو لوگ لڑائی جھگڑا فساد کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے، اور روز قیامت کا ہم انکار کرتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اس میں۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 سے 42 تک کا یہ چیزیں بیان کی میں نے آپ کے سامنے ابھی۔ روز قیامت یعنی جو بھی شخص، جو بھی انسان اس دنیا میں اصول دین میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا
وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اب لوگوں کی مدد بھی نہیں کرتے تھے، فساد جو کرتے تھے ان کا ساتھ دیتے تھے، اور قیامت کا انکار کرتے تھے۔ قیامت کس چیز میں سے؟ اصول دین میں سے، جو بھی ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ تو قیامت کا انکار کرتے، تو پروردگار قیامت کا انکار کرنے والوں کو معاف نہیں کرے، کیونکہ حقیقت ہے، اور جو لوگ حقیقت سے انکار کرتے ہیں پروردگار ان کو معاف نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں ہمارا عقیدہ اصول دین میں پختہ، محکم، مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی کے بھی بہکاوے میں، دشمنوں کی بہکاوے میں نہ آ سکیں، اور اپنے دین کو بچا کر محفوظ رکھیں، تاکہ پروردگار اس کی بنا پر ہمیں بہترین اجر دے اور اس کی خوشنودی اور رضایت ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو یہ تھا آج کا درس، اور الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگ کے پارٹیسپیٹ سے یہ درس ہم نے تمام کیا۔ شروع توحید سے کیا، اور اس کے بعد قیامت تک ہمارا درس رہا۔ تو اب اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی سوال ہو، وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا، آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور نہیں ہے تو انشاءاللہ جیسے بعض افراد جو ہے بعد میں سوال کرتے ہیں ویسے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور حیات رہی تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے سامنے حاضر خدمت رہیں گے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہاں فرمائیں۔ جی ہاں، دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ہی ہوگی۔ جی ہاں، امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اور کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جب رجت ہوگی وہ پلٹائے جائیں گے، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہی پروردگار کسی کو زندہ کر دے، لیکن ممکن ہے کہ ہمیں علم نہ ہو اس کا۔ رجت کا اور ظہور کا آپس میں ایسا تعلق نہیں ہے کہ امام کا ظہور ہو تبھی رجت ہو، نہیں، رجت پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس لیے اس کی دلیل ہے کہ ابھی ایک آیت جو آپ کے سامنے اس وقت پڑھی تھی کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ ہم نے تم کو دوبارہ پلٹایا تمہاری موت کے بعد، تب تو نہ ائمہ کا وجود تھا ظاہری اور نہ ایسا کوئی سلسلہ تھا، تو اس کا مطلب رجت ہو چکی ہے، رجت ایک مرتبہ واقع ہو چکی ہے، یا ممکن ہے واقع ہوتی رہتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن قیامت سے پہلے بہرحال ایک مرتبہ اور ایک وقت ایسا آئے گا دنیا کے ختم ہونے سے پہلے کہ کچھ لوگوں کو پروردگار دنیا میں دوبارہ بھیجے گا، اور یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جیسا کہ بیان کیا تھا کہ یہ وہ تمام افراد نہیں ہوں گے، یہ صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت زیادہ اسلام کے سخت کٹر دشمن تھے، اور جنہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، اور وہ اپنے ہی دین کو صحیح سمجھتے تھے۔ تو پروردگار کے کہا دیکھو تمہارا دین صحیح نہیں تھا، ہم نے جو دین بھیجا تھا، ہمارے جو رہبر، ہم نے جو ہادی بھیجے تھے، ہم نے جو خلیفہ بھیجے تھے، وہ حق اور حقیقت تھے، وہ سچے تھے۔ جی ہاں فرمائیں۔ جی ہاں، نہیں، وہ رجعت کے سلسلے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ سو رہے ہیں، پروردگار نے انہیں موت تو نہیں دی ہے، وہ تو سو رہے ہیں، اور ایسی نیند ہے کہ جو اب ممکن ہے کہ قیامت سے پہلے کھلے یا قیامت کے بعد کھلے، یہ ضروری نہیں۔ اگر وہ جاگ بھی جائیں گے قیامت سے پہلے تو ان کی رجت نہیں کہلائی جائے گی، کیونکہ رجت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار انسان مر جاتا ہے، پروردگار موت دیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، لیکن یہ لوگ سو رہے ہیں ابھی وہاں۔ جی فرمائیں۔ کافر کے لیے بہت، آپ کی آواز بہت ہی سلو آ رہی ہے، ذرا سا تیز بولیں تو سمجھ میں آئے، یہاں تو فل ہے والیوم۔ دوبارہ پوچھ سکتی ہے سوال؟ ہاں، تو کفار کے لیے تو میں نے بیان کیا، کفار کے لیے تو ہے یہ، جنت تو نہیں ہوگی، ان کے لیے جہنم ہوگی۔ اب دیکھیے یہ بہت ساری اہم مسئلے ہیں اس کے اوپر، جس کے اوپر باقاعدہ اگر ہم بیان کریں تو
ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ ایک کافر، دیکھیے دو طرح کے کافر ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہو گیا شروع میں کافر تھا، نہیں پتا تھا، رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے تھا، بہت سے لوگ بت پرستی کرتے تھے، لیکن جب رسول اسلام لائے، دعوت دی، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، مثلا ہندوستان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کافر ہیں، یا کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ لے سکتی ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ اسلام کیا ہے، لیکن ہم نے جب ان کو بتایا کہ اسلام ایسا ایسا ہے تو وہ اسلام لے آئے۔ اب جب اسلام لے آئے تو پرانے گناہ ان کے معاف ہو گئے۔ لیکن وہ افراد جو جانتے بھی ہیں کہ ان کا دین غلط ہے اور دین اسلام ہی صحیح ہے، اس کے باوجود اسلام کا انکار کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں شدت سے، ان کے لیے وہ عذاب ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے۔ سارے کافروں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ ہدایت پا جاتے ہیں ان کے لیے قطعا نہیں ہے ایسا، ان کو جنت ملے گی۔ اور جنت کے بھی الگ الگ درجات ہیں، یعنی الگ الگ اسٹیپس ہیں، وہ کہا جائے لیول ہیں الگ الگ جنت کے، سب کو ایک جگہ نہیں ڈالا جائے گا۔ جس کا ایمان جتنا ہوگا اس اعتبار سے اس کو جنت میں جگہ ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں ایک جگہ ہے سب وہیں رہیں گے، ایک کالونی بنا دی گئی، تمام کے تمام جو ہے توحید پرست اور پروردگار کو ماننے والے سب اسی کالونی میں رہیں گے، نہیں، وہاں کالونیاں بھی الگ الگ ہوں گی، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ وہاں ہر ایک کو وہ فیسلٹی نہیں ملے گی سب کو، یعنی جس کا جیسا ایمان ہوگا، جیسے اعمال ہوں گے، ویسے ویسے اس کو فیسلٹی ملے گی۔ ایک آدمی ممکن ہے جنت میں ہو، اس کا گھر ہو، لیکن وہ بہت اچھا، اس کے اندر ممکن ہے کہ بہترین فیسلٹیز نہ ہوگی تمام چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن جس کا درجہ جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنا زیادہ نعمتیں ملیں گی، جس کا درجہ کم ہوگا نعمتیں رہیں گی لیکن اس حساب سے اس کو نعمت نہیں رہے گا جنت میں ہی، لیکن سب سے زیادہ اس کا درجہ ہوگا جو پروردگار جن سے راضی ہوگا اور جو اہل بیت کے ساتھ رہیں گے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار محشر میں ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما قیامت میں، اور جنت میں ہمیں ان کے ساتھ ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو ہم مرحومین ہوتے ہیں ان کے لیے دعا یہ کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے دعا ہے کہ آج ہم یہ دعا کر بھی سکتے ہیں، یعنی اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، پروردگار ہمیں جنت میں وہاں قرار دے کہ جہاں ہمارے اہل بیت ہوں، کہ جن کے لیے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے دل میں جن کی محبتوں کو پیدا کیا اور جن کے دشمنوں کی بیزاری کو ہمارے دل میں رکھا، پروردگار ان کے ساتھ ہمیں قیامت میں محشور فرما، جنت میں ان کے ساتھ ہم کو جگہ دے۔ یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، تاکہ جنت میں بہت سے لوگ نیچے ہیں، بہت زیادہ نیچے ہیں، وہ اوپر آنے میں ان کو ٹائم لگے گا، لیکن ہم چونکہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے تو ہم ممکن ہے ان کے ساتھ رہیں۔ تو بہت زیادہ اس کے سلسلے میں گفتگو ہے کہ انشاءاللہ اگر آئندہ کلاسز ہوئی تو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔